اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم استغنا پہ بات کریں گے۔ استغنا کسے کہتے ہیں، یہ استغنا ہوتا کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بڑی مسٹسزم میں یا تصوف میں یا علم روحانیت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ مذہبی اصطلاح کے طور پہ اس کا مفہوم کوئی بہت ہی پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بس ناممکن العمل ہے۔ استغنا کا لفظی مطلب اس کا مادہ جو ہے وہ ہے غنا سے، غنی ہونے سے۔ تو استغنا مستغنا ہونا یعنی غنی ہونا، یعنی کسی کی چیز کی حاجت نہ ہونا، کہ شان استغنا سے اس نے میری بات سنی، یعنی کہ پرواہ کیے بغیر۔ اب یہ جو باتیں ہیں کہ استغنا کہتے کسے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے، تو اس کی جو یہ غنی ہونا ہے یہ کیسے ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ غنی ہو جائے، یعنی بے پرواہ ہو جائے کسی چیز سے۔ یہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے، یعنی کہ بات سمجھنے کی ہے، چونکہ سمجھ نہیں آتی اس لیے عجیب لگتی ہے۔ تو عام طور پہ اس کو ایک ایسی اصطلاح کے طور پہ برتا جاتا ہے کہ جی یہ تو بڑے کوئی خاص گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر صلاحیت ہر انسان کے اندر اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے، اس کو عطا کی ہوئی ہے، بات ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ اب چونکہ ہمیں اس کی اصل نہیں پتہ، لہٰذا ہم اس کو جانتے نہیں، اس سے واقف نہیں ہو پاتے۔ اب استغنا کی ایک ڈیفینیشن حضور قلندر بابا اولیاء نے کی ہے اپنی کتاب لوح قلم میں۔ انہوں نے فرمایا کہ استغنا اصل میں ذہن کو ماحول کی گرفت سے آزادی دلانے کا عمل ہے۔ ذہن کو ماحول کی گرفت سے آزاد کر لینے کا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس معاشرے میں ہوش سنبھالتا ہے، ہوش مند ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ ماحول میں اس کا انہماک بڑھتا ہے۔ ماحول کی جتنی چیزیں ہیں جو ماحول میں ہیں وہ ہمارے ذہن میں پیوست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہ ماحول کیا چیز ہے؟ ما عربی میں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے، حول کہتے ہیں ارد گرد۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا حول ولا قوت، کہ ارد گرد کچھ نہیں ہے، ولا قوت اور نہ ایک قوت ہے، الا سوائے باللہ جو ساتھ اللہ کے ہو۔ یعنی ہمارے ارد گرد کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ نہ ہو، یعنی ہر چیز اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہے۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا غور کریں، ہم کیا ماحول میں انہماک رکھتے ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں اس میں انہماک ہے ہمارا۔ اب ہمارا یہ انہماک ہمارے شعور کو اتنا اپنی طرف اٹریکٹ کیے رکھتا ہے، اٹیچ کیے رکھتا ہے، اتنا ہم ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم کسی طور اپنے آپ کو اس سے ڈٹیچ نہیں کر پاتے۔ تو استغنا کا اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کریں تو وہ ہے کسی چیز سے مائنڈ کو ڈٹیچ کر سکنا، ڈس ایسوسیٹ کر لینا، خود کو کسی چیز سے لا تعلقی ذہنی طور پر محسوس کرنے کی پریکٹس کرنا، یہ ہے استغنا۔ یعنی جب ہم ماحول سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تو شعور آٹومیٹیکلی لاشعور کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ شعور کہاں جائے گا جب وہ ماحول اس میں پیوست نہیں ہے، وہ ماحول میں نہیں چپکا ہوا، تو اس سے ڈس ایسوسیٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ شعور ہمارا جو کانشس مائنڈ ہے یہ کہاں جائے گا؟ کہاں ماحول سے نکل گیا تو کہاں جائے گا؟
ظاہر ہے یہ لاشعور کی طرف جائے گا، ہمارے انر سیلف کی طرف جائے گا، اور انر سیلف کی طرف جانے کے لیے یہ استغنا کی حالت کا طاری ہونا اور اس کا ذہن کی پہ حاوی ہونا ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ کتنا سمپل ہے کہ آپ خود کو ماحول سے ڈس ایسوسیٹ کر لیں، اپنے اندر جو چپک ہے ہمارے اندر ذہن میں جو چپک ہے اس سے کم کر دیں۔ ماحول کے اندر جس طرح سے ہمارا ذہن پیوست ہے، یا جس طرح سے یہ ماحول ہمارے ذہن کے اندر پیوست ہے، گھسا ہوا ہے، اس کو ذرا ریلیکس کر دیں، ماحول کو اس کی گرفت سے، ذہن کو ماحول کی گرفت سے آزاد کر لیں۔ تو یہ جو ذہن کا عمل ہے، خود کو ماحول سے ڈس ایسوسیٹ کرنا، یا ماحول کی گرفت سے نکل جانا، یا ماحول کی جکڑ سے خود کو آزاد کر لینا، اس عمل کا نام ہے استغنا۔ اب استغنا کا ذرا پریکٹیکل دیکھیے کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ یہ لاشعور میں کیا ہے؟ لاشعور میں ظاہر ہے اللہ کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کا دائرہ ہے وہ، جہاں پہ ہم اپنے کریٹر کی باتوں کو، اپنے خالق کی باتوں کو، اپنے مالک کی بات کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح وہ سمجھانا چاہتا ہے، اس طرح نہیں۔ مثال، اب ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور فرمائش کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ کر دے اور یہ نہ کرنا۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماحول ہمارے اندر اتنا پیوست ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری ضرورتیں کس کی تخلیق ہیں؟ اللہ کی۔ ہماری پیاس لگی تو یہ کس نے تخلیق کیا؟ پیاس کو کس نے تخلیق کیا؟ بھوک لگی کس نے تخلیق کیا؟ آپ کو سردی لگ رہی ہے تو کس نے سردی تخلیق کی؟ تو جس نے ان کو کریٹ کیا ہے، جو ان کا بھی کریٹر ہے، ہمارا بھی کریٹر ہے، وہ اس نے ان کے پورے کرنے کے وسائل بھی تو عطا کیے ہیں، لیکن ہمارا ذہن ان چیزوں کو سوچتا نہیں ہے۔ نتیجہ ہم صبح دعا کرتے ہیں نماز کی، یا اللہ یہ کر دے اور یہ نہ کر، حالانکہ اس کے بجائے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بار الہ میں تیری دی ہوئی توفیق سے، تیری دی ہوئی استطاعت سے تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، مجھے یہ دشواریاں ہیں، تو ان کو حل کرنے میں میری مدد کر۔ اور پھر آپ یہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی میں امن میں آ گیا، میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی، اب آپ مالک ہیں، آپ کریں نہ کریں، میں فارغ ہو گیا۔ جب آپ نے اس طرح سے سوچ لیا اور آمین کہہ دیا کہ میں امن میں آ گیا، تو آپ کا کیا ذہن خالی نہیں ہو گیا؟ ذہن کا یہ انخلا جو ہے یہ آپ کو شانت کر دے گا، بالکل پرسکون کر دے گا۔ لیکن ہم حکم کیا دے رہے ہیں؟ آمین، میری دعا قبول کر، یعنی کہ وہ بھی ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پہ ماحول کا پریشر بہت زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ جو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ اصل میں ماحول کا پریشر ہے۔ اب اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ مجھ پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ تو بڑے بلنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اللہ سے دعا نہ کریں تو کس سے کریں؟ میں نے کب کہا کہ اللہ سے دعا نہ کریں؟ میں نے تو یہ کہا کہ جب دعا کر رہے ہیں تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے ماحول کی گرفت سے آزاد کر کے ذہن کو، کیونکہ آپ کے ذہن میں جب ماحول سے آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کا ذہن اللہ سے ایسوسیٹ ہو جائے گا۔ جب تک ہم ماحول میں ایسوسیٹڈ رہیں گے، ہم اللہ سے ڈیٹیچ رہیں گے۔ جب ہم خود کو ماحول سے ڈس ایسوسیٹ کر لیں گے، ڈیٹیچ کر لیں گے، تو کہاں جڑیں گے؟ ظاہر ہے اللہ کے ساتھ جڑیں گے۔ تو پھر اللہ جانے اور ہماری ضرورتیں جانے، لیکن یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ایک استغنا کی کیفیت ہے، یہ
ایک بے نیازی کا عکس ہے، اللہ کی صفت صمدیت کا عکس ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لا احتیاج ہے۔ اللہ کی ذات کوئی احتیاج نہیں رکھتی۔ تو جب ہم اپنی احتیاجات کو اللہ کی احتیاج یعنی کہ ذات سے جوڑ لیتے ہیں، یعنی ہماری تمام تر نیاز مندیوں کا مرکز ایک بے نیاز ذات بن جاتی ہے، تو وہ جو ذہن کو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں استغنا۔ شرط یہ ہے کہ ہم یہ بات پریکٹس کریں، اس چیز کی مشق کریں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجات کو، اپنی حاجتوں کو، احتیاجات کو اس لا احتیاج ذات سے جوڑنا سیکھ لیں۔ اس کو جب بھی ہمیں کسی چیز کی حاجت ہو تو ہم اس حاجت کے وسائل کی طرف جانے کے بجائے اس حاجت کے وسائل کے خالق کی طرف ذہن کو لے جائیں۔ اور وہ کیسے جائے گا؟ جب وہ ماحول کے پریشر سے آزاد ہوگا۔ یہ ہے استغنا کا اصل طریقہ کہ کس طرح سے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف ذہن کا ایک عمل ہے، ایک ذہنی عمل ہے۔ ذہن یعنی کہ اٹس اے پریکٹس آف مائنڈ، کہ جب کوئی ضرورت درپیش ہو تو وہ اپنی توجہ ماحول کی طرف نہ جانے دے، ماحول سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہوئے اپنے انر میں اپنی اس ضرورت کے خالق کی طرف متوجہ ہو جائے جس نے وہ ضرورت تخلیق کی ہے، وہ اس کو پورا بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں استغنا۔ اور استغنا کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ بندوں سے توقعات نہ رکھے۔ جب تک ہم دیکھیں نا، یہ بھی بندے جو ہیں یہ بھی ماحول کا حصہ ہے نا، تو جب ہم بندوں سے توقعات رکھتے ہیں تو مستغنا ذہن جو ہوتا ہے وہ مخلوق سے توقعات نہیں رکھتا، وہ مخلوق کو بھی ایک ضرورت مند سمجھتا ہے کہ جس طرح میں ضرورت مند ہوں یہ بھی ضرورت مند ہیں، یہ بیچارے میری کیا ضرورت پوری کریں گے، یہ اپنی ہی ضرورت پوری کر لیں۔ تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ استغنا اصل میں ایک مینٹل ایٹیچیوڈ ہے جس میں آپ ماحول سے ڈس ایسوسیٹ ہو کے ماحول کے خالق، ماحول کے مالک اور ہمارے اپنے مالک اور اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا سیکھ لیتے ہیں۔ اس کیفیت کو صفت استغنا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت صمدیت کا عکس ہے جو ہر انسان کے اندر متحرک ہے، بشرطے کہ وہ اس کو اپنے اندر اجاگر کر لے، اپنے اندر محسوس کرنا سیکھ لے، اس کی مشق کرے، اس کی پریکٹس کرتا رہے۔ میرا خیال ہے کافی ہے اتنی بات۔